آپ فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں، یہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا حفظ الایمان، اور اس میں لکھا رسول کو جو اللہ نے علم غیب دیا، اس میں حضور کا کیا کمال، جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں کو، کتے، بلی، سور کو بھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ عبارت کی اس کا لا حول مفہوم ولا بتا قوة۔ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز اور نہیں۔ یہی بات اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا علم مولوی اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم تو کتے کو بھی ہے، سور کو بھی ہے، تو کیا یہ قبول کر لیں گے؟ کہیں گے نہیں نہیں، ہمارے مولانا کی گستاخی ہو گئی صاحب، ہمارے علامہ صاحب تو شیخ الحدیث ہے، مفتی اعظم ہے ہمارے مولوی صاحب کو۔ یہ اپنے مولوی کی توہین برداشت نہیں کرتے لیکن رسول کی توہین ضرور کرتے۔ قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور صرف آخری زمانے میں آئے اس لیے خاتم النبیین ہے، آپ مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے۔ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ جو نیا نبی ہوگا وہ لیول میں، مرتبے میں حضور کے برابر نہیں ہوگا، لیکن نبی تو ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جبکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی چھوٹا نبی آئے گا، نہ بڑا نبی آئے گا، نہ برابر کا نبی آئے گا، نہ ذلی نبی آئے گا، نہ عکسی نبی آئے گا، کسی طرح کا کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر، بے شک حق۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آخر، مراتب کے اعتبار سے بھی آخر، ہر اعتبار سے خاتم النبیین ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آقا نے خود فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتا تھا، لا نبی آبادی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک حق۔ مجھے بتائیو، آج پوری دنیا کے مسلمان مل جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک حق۔ جب عمر ابن خطاب صحابی ہو کر نبی نہیں ہو سکتے، آج غیر صحابی ہو کر کون سا پھٹیچر ہے جو نبی بن جائے گا؟ یہی عقل نہیں تھی قاسم صاحب کو۔ خلیل احمد امبیٹری نے البراہین القاطعہ لکھی، کہا حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نبی کا علم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی کتاب البراہین القاطعہ میں لکھا کہ اردو زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیوبند کے مدرسے آ کر ہمارے علماء سے سیکھ کر گئے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ گستاخیاں نہیں ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کیوں نہ بولے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ استغفر۔ یہ وہ باطل عقائد اور باطل کتابیں تھی جس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، اور جب عوام نے ان عقیدوں کو سنا، ہمارے علماء ان عقیدوں کو بیان کرنے لگے، تو قوم ان سے متنفر ہوئی، دور ہونے لگی کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اب انہوں نے اپنی جماعت اور اپنا جہنم بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ تبلیغی جماعت بنائی، طارق جمیل جیسے بیہودہ اور مکار اور منافق قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، جو آج اللہ نے ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں نے دیوبندیت کا ہی عقیدہ پروموٹ کیا ہے، دیوبندیت کے ہی عقیدے کو پھیلایا ہے، مگر کیسے؟ حکمت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، انڈر گراؤنڈ میں۔ اوپر تو چپڑی چپڑی باتیں کرتا رہا، لیکن جو اندر آئے ان کو دیوبندی بنا، اور وہی کام میں لگا ہوا۔ مگر اتنے حقائق کے بعد بھی، اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب طارق جمیل کا ایک دوسرا دوگلا پنا دیکھو، کہتا ہے شیعوں نے سنیوں کو کہا کافر، سنیوں نے شیعہ کو کہا کافر، دیوبندیوں نے سنی کو کہا کافر، سنیوں نے دیوبندی کو کہا کافر۔ کسی کو کافر نہ کہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہ کہو، اگر جنت میں کون جائے گا؟ مگر دوسری طرف دیکھو کن کو کافر خود کہہ رہا ہے، ذرا سن لیجیے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ آگے سنیے۔ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں یہ میں نے پڑھا، اس نے نام نہیں بتایا کون سے فتاوی میں پڑھا، وہ فتاوی میرے پاس موجود ہے، یہ ہے فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی کی، جس کے اندر اس نے لکھا معاذ اللہ اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر کہے تب بھی وہ اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوگا، سنی کے رہے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان دیوبندیوں کو کافر کہہ دو تو پرابلم ہے، یہ صحابہ کو کافر کہے تو کوئی پرابلم نہیں، یہ ابو بکر کو کافر کہے پرابلم نہیں ہے، حضرت عمر کو کافر کہے پرابلم نہیں ہے، عثمان غنی کو کافر کہہ دے، ہر صحابی کو کافر کہہ سکتے، تب بھی آپ پکے مسلمان۔ یعنی آپ صحابہ کو کافر کہیں گے تو صحابہ تو کافر ہو سکتے، لیکن آپ ان کو کافر کہنے کے بعد بھی پکے مسلمان، آپ کا کفر کا بتوا نہیں۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟
اس خبیث کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، اپنے اکابر کا فتویٰ پڑھا، یہ نہیں پڑھا اللہ کے رسول کا فتویٰ کہ آقا نے کہا ایک پلے میں اگر میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میرے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان تمام امت کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے۔ کیا اس مردود نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں؟ واہ بے شک حق میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بے شک ایسے جلیل و قدر صحابہ، علی وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کل ایمان ہے۔ بے شک علی کیا ہے؟ کل ایمان، خود علی ہی ایک ایمان ہے۔ آپ ان سب کو کافر بولتے جائیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ انہوں نے صحابہ کہا، یار صحابہ میں آپ ابو بکر انہی کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے تو عام صحابی کی بات کی ہے، حالانکہ اس نے مطلقاً کہا تو اس میں ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، مگر اگر عام صحابی کی بھی بات کرتا ہے خبیث تو اس کے بارے میں کیا اس نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی ایک مد یعنی ایک پیمانہ ہوتا یا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے تو درجے اور مقام میں تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق بے شک احد پہاڑ کے برابر تو اول سونا ہی نہیں ہو سکتا کسی کے پاس، لیکن کتنا مبالغہ کیا اپنے صحابہ کی عزت بتانے کی۔ لیکن بہرحال یہ ایک عجیب قوم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان لوگوں سے اختلافات ہے ان اختلافات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف۔ ان کی نمازوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ان کی تبلیغ پہ نہیں اختلاف کرتے۔ اور آئیے اب اختلاف کا کہاں کا سلسلہ بڑھتا ہے، یہ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، سب مل جل کر رہو، ان کو کوئی غلط نہ بولو۔ یہ ابھی لیٹسٹ ویڈیو ذرا سن لیجئے ان صاحب کو، شکل بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری صورت جناب کی تھی۔ کون ہے جانتے نا؟ ہاں ارشد مدنی ابھی حالی کا بیان ہے، آپ نے شاید پتہ نہیں، ہاں انٹرنیٹ پہ تو آتا ہی ہے، چینلوں پہ تو بہت چلا۔ سنیے جناب کیا کہتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے، منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ منو کے قدموں میں سر رکھا ہے چچا جاتے ہیں، بڑھاپے پر رحم کھا بڈھے اپنے، مرنے کا ٹائم آ گیا، توبہ کر سنی ہو جا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ سبحان اللہ بے شک بہت عمدہ، واہ 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 واہ۔ اس عمر میں نبی کا پہ درود پڑھنے کی بجائے، نبی کی تعریف کرنے کی بجائے منو کی تعریف کر رہا ہے، جس کے وجود کا بھی ہمیں کچھ پتا۔ ہمیں خیر دوسروں کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے اپنے اعتقادات ہے، ان کے اپنے نظریات ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ہمارا اپنا دین ہے، ہماری اپنی تعلیمات ہے، ہمارے اپنے پیغمبر ہے، ہماری اپنی کتاب ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہماری اپنی کتاب ہے، ہمارے اپنے رہنما ہے۔ خلط والے اتنے ملنے پر آ گئے، ابھی وہاں بھی سننی بھی تم کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، اب منو صاحب سے بھی ملنے چلے گئے تھے، آدم بنا دیا ان کو، اوم کو بنا دیا خدا۔ سٹیا گیا بڈھے، تیری ٹوپی بھی ٹیڑھی ہے، تیرا دماغ بھی ٹیڑھا ہے، دیکھو نا ٹوپی ٹیڑھی ہے اس کی، دکھ رہا ہے نا اس کے، دکھ رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے، دکھ رہا ہے نا، ٹوپی بھی ٹیڑھی ہے اس کا، دماغ بھی ٹیڑھا ہے۔ اللہ نے اوم نے، ابھی اللہ اور اوم الگ ہے، اوم نے اور اللہ نے منو کو پیدا کیا جس کو ہم آدم کہتے ہیں۔ اچھا یہیں تک نہیں رکے، چلو آدم منو تک، ایک اور جمعیت العلماء کے صدر ہیں، ان چچا جان کو سن لیجیے۔ جماعت علماء کے مفتی محمد الیاس نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے۔ ایودھیا میں محمد الیاس نے کہا کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے۔ جماعت علماء 27 فروری کو بلرام پور میں قومی ایکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی ایکتا کا دیکھ رہے ہیں کتنا چسکا پڑا ہوا ہے، ایکتا کے چکر میں یہ اپنے ناجائز باپ کو بھی باپ بولنے لگ جاتے ہیں، کتنا چسکا ایکتا کا، شنکر کو بولنے لگ گئے بھئی آدم ماننے میں۔ جماعت علماء 27 فروری کو بلرام پور میں قومی ایکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں ایودھیا کے سادھو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتیندھی منڈل فیض آباد آیا، جہاں مفتی الیاس نے یہ بیان دیا۔
वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे दिनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। शंकर कहिए, आदम कहिए, एक ही है। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये वहशत ज़दा कौम है। ये वो कौम है जिनके बारे में कहा गालिब ने कि बकरा हो जुनून में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे तो। ये वो कौम है। कार्बन आ गया है। हाँ बेटा, तुम पे तो बहुत पहले 150 साल पहले कार्बन आ गया। वो तो हुस्सामुल हरमैन ने बता दिया कि कितना कार्बन चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। बेशक कार्बन आ गया है, उसको दूर करना पड़ेगा। शंकर हमारे पहले प्रॉफिट है। आपने आज तक किसी आलिम की जबान से सुना शंकर अलैहिस्सलाम? नहीं। प्रॉफिट है तो अलैहिस्सलाम बोलो ना फिर। कभी किसी किताब में देखा, कुरान में कहीं जिक्र पड़ा, कोई हदीस में आया शंकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं? ये आज के नमूने। हमारा धर्म मक्का मदीने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, अहले सुन्नत का धर्म मक्का मदीने वाला है। वाह 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 वाह, तुमने खुद ही फैसला कर दिया। बेशक बेशक। हमारा धर्म मक्का मदीने वाला नहीं, यहीं से आया। हम भी तो यही कह रहे हैं, उन्हीं की औलादी हो तो। अभी तक बाप को छोड़ नहीं रहे हो। हमने तो छोड़ दिया, गरीब नवाज के हाथों पर ईमान लाए और कुरान के फैसले के मुताबिक कि जो कुफ्र को अपने माँ बाप के कुफ्र होने के बाद भी पसंद करे वो उन्हीं में से हमने छोड़ दिया। तुम नहीं छोड़ पा रहे। फिर जनाब एक आखिरी बड़ी मजेदार बात बोली, उस पर एक बात खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि भेदभाव दूर हो, शंकर हमारे बाप है, पार्वती हमारी अम्मी है, गणपति हमारे भाई है। ये पूरी फैमिली है इनकी। समझ रहे? किस फैमिली के फर्द है आपको समझ में आ रहा है? शंकर इनके अब्बा जान है, बोल रहा, खुद ही बोला, मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई। अब जाहिर है शंकर इनके अब्बा है तो पार्वती कौन हुई? अम्मी हुई ना। अब फिर पार्वती और शंकर के बेटे कौन है? गणपति जी है, तो गणपति जी इनके बड़े भाई हुए। और बाकी भी फिर रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार मौजूद है। लेकिन नहीं साहब, अल्लाह का करम है, हम तो नबी वाले हैं, नबी के घर वाले हैं। बेशक बेशक बेशक। हमें तो सैयदा फातिमा मुबारक, मौला अली मुबारक, हसन हुसैन मुबारक, हमें नबी का घर चाहिए, तुम किसी और का घर ले लो। बेशक बेशक। अब मुझे बताइए, वो लोग जो खेवरिया चला रहे हैं, सब मिलजुल के रहो, किसी को बुरा मत बोलो। ये कौन सा मजहब ले आए हो यार, जहाँ शंकर भी अलैहिस्सलाम है, जहाँ मनु भी अलैहिस्सलाम है, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। कौन सा धर्म?